شامی صاحب ابھی وقت ہے، دو اہم موضوعات ہیں جن پہ بات کرنی ہے. ایک تو فلسطینیوں کا ذکر خیر ضرور کرنا ہے. وہ تو کرتے ہیں ہم. ہاں جی. وہ عرفان صدیقی صاحب نے امجد کا ایک شعر بھیجا ہے. اچھا جو ہم صدیقی صاحب واپس آ رہے ہیں نا؟ میرا خیال ہو سکتا ہے راستے سے بھیجا ہو. میری بڑی خواہش ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے ایک نشست ہم جو پی جناب ٹی آئی کے صدیقی ساتھ صاحب جو سے کچھ ہوا نا. ہاں جی. شعر بھیجا انہوں نے. نہ آسمان سے نہ دشمن کے زور و زر سے ہوا. واہ. یہ معجزہ تو میرے دستے بے ہنر سے ہوا. کیا کہنے، بڑا برمحل اور برجستہ ہے. صدیقی صاحب اگر آپ یہ سن بھی رہے ہیں خان صاحب کی خدمت میں پیش نہیں، کر میری دیا. ان سے گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب کی آمد سے پہلے ایک نشست ہمارے ساتھ یہ ضرور معجزہ تو میرے دستے بے ہنر سے ہوا. علمی ہے. خان صاحب کس کو روئیں، کس بات کو روئیں، آپ سے کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. آپ سے عرض کروں سر، اچھا بہرحال ایک جملہ سنیے سر. یہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں آواز بھی بلند کرتے ہیں کہ جو بربریت ان پہ برپا ہے. ایک وہاں بچے سے کسی نے پوچھا، نوجوان سے، تو اس نے اپنی روداد جو ہے غم کی اس کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ایسا کہا، اس سے بھاری اور بڑا جملہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہم روزانہ 5 نہیں 6 نمازیں ادا کرتے ہیں. 5 ہم کرتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 6ٹھی روزانہ ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. اللہ اس سے بڑی بیان کیا ہوگا صورتحال کو بیان کرنے کے لیے. اور پھر یہ جو امریکی ریاست ہے الینوائے، وہاں پہ ایک پاگل صہیونی اور شخص نے 70-72 سال کا شخص 6 سال کے معصوم فلسطینی بچے کو قتل کر دیا چھریوں کے وار، اور ماں کو بھی زخمی کیا، یہ کہہ کے کہ تم مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں. یہ واقعہ اگر کسی مسلمان کے ہتھے پیش آیا ہوتا امریکہ میں، پوری دنیا کا میڈیا، پوری امریکی ریاست، امریکی صدر، امریکی وزیر خارجہ، CNN، BBC، سب نے قیامت برپا کر دینی تھی. لیکن یہ جو دہشت گردی ہے، جارحیت ہے، اس کے اوپر زبانیں. امریکی صدر جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ غزہ پہ اگر قبضہ کیا نا اسرائیل نے، ہاں جی، تو یہ ناقابل قبول ہوگا. اب اسرائیل وہاں قتل کر رہا ہے لوگوں کو، وہاں سے نکال رہا ہے، زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ اگر امریکہ نے یہ روش جاری رکھی، اگر یہ لڑائی اسی طرح جاری رہی، یہ بہت دور تک پھیل سکتی ہے. اس کے بڑے شدید اثرات مرتب. سر مختصر بات یہ ہے کہ جس انداز میں امریکہ نے اپنے جو بحری بیڑے ہیں وہ پارک کیے ہیں، اور جتنی تعداد میں نفری اور پارکنگ وہ کر رہے ہیں، اس سے تو جو ڈیفنس کو سمجھنے والے جو دانشور ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کوئی عام کارروائی نہیں ہے. اس سے لگتا ہے کہ پورے خطے کو لپیٹ میں لیا جائے. یہ مہنگی پڑے گی اور بہت دور تک